رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے خطبے میں امام صاحب خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان، ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سوال کرے، چاہے زبان سے یا ذہن میں اس کے یہ سوال ابھرے، دنیا کو دیکھ کے اور لوگوں کو دیکھ کر، کہ کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں ہیں، کچھ نیشنز ہیں جو کہ ترقی یافتہ ہیں اور دوسرے جو ہے پسماندہ ہیں، بیکورڈ ہیں، اور یہ سوال کرے کہ کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری قومیں ہیں وہ اپنے مقصد کے حصول میں ناکام ہوتے ہیں اور کچھ کو ان کا مقصد مل جاتا ہے، انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کچھ معاشروں کو ہم دیکھتے ہیں، سوسائٹیز اور سماج، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وحشی قسم کے ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ سوسائٹیز، ان کے اندر نیک اور رحم دل لوگ ہوتے ہیں، یعنی دونوں کا کردار بالکل جو ہے الگ ہوتا ہے، بالکل ایک دوسرے سے ٹکراتا ہوا بالمقابل۔ کوئی قوم ہے، ان کے ہاں معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اس کے بالمقابل وہ ہے کہ وہاں پہ معاف کرنے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، وہ اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ تو اس طرح کے یعنی لوگوں کے درمیان ان کے معاملات میں، ان کی سوچ میں، ان کے رویے میں جو تضاد ہے اور تباین ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے اور سوچنا چاہیے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں سوال ہی کے انداز میں، کیا یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، یا کوئی ترقی یافتہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کے پاس جو ہے مال ہے اور پسماندہ اس لیے ہے کہ مال نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ منرلز اور بہت سارے دھات اور قیمتی چیزیں جو کسی قوم کے پاس موجود ہیں دوسری قوموں کے پاس نہیں پائی جاتی ہیں؟ تو یہ وجہ ہے لوگوں کے معاملات کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی قومیں ہیں، کتنے مالک ہیں کہ جن کے پاس ان کی زمین جو ہے وہ اٹی پڑی ہے، اس میں سرمایہ، قدرتی سرمایہ اس میں ہے، نیچرل ریسورسز بے تحاشا پائے جاتے ہیں، ان کے پہاڑوں میں دولت کا انبار ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہ فقر کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بہت سارے مالک آج افریقہ وغیرہ میں آپ دیکھ لیجیے۔ اس کے برعکس کچھ ممالک ہیں جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، نیچرل ریسورسز نہیں ہیں، لیکن وہ ترقی یافتہ قوموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب ترقی یافتہ وہ قومیں ہیں تو ان کے ہاں رہن سہن، ان کا اور معیار زندگی وہ بہت ہی بلند ہے۔ اس کے بالمقابل وہ امیر قومیں جن کے ملک وہ پہاڑ ہوں، زمین ہو، سمندر ہو، دولت سے اٹے پڑے ہیں، ان کے ہاں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ہم اگر تاریخ پہ غور کریں، اور تاریخ سے مراد یہ نہیں کہ بہت پرانی تاریخ انسان کی، خود اپنی تاریخ ماضی کو ہم دیکھیں انسانوں کا، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کے اندر مادی لحاظ سے ترقی یا پسماندگی، اس کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے کہ وہاں پہ سرمایہ ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ نیچرل ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں کے اخلاق اور رویے میں جو چیز آتی ہے کہ کوئی وحشی ہے، درندہ ہے، قاتل ہے، وہ دوسرے اس کے مقابلے میں نرم لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اس نے اخلاق سے پیش آنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق اس سے، دولت سے ہونے اور نہ ہونے سے نہیں ہے، اور بلکہ اصل جو چیز ہے وہ ہے فکر اور سوچ۔ یہ جو دماغ
ذہن میں جو سوچ ہوتی ہے، جس طرح کی انسان کی سوچ ہوتی ہے، کسی سماج کے اندر جو سوچ پائی جاتی ہے، یہ حقیقت میں وہ چیز ہے کہ جو انسانوں کو کہیں وہ ترقی عطا کرتی ہے، کہیں انہیں پسماندہ بناتی ہے، کہیں پہ وہ قاتل ہوتے ہیں اور دوسرے وہاں پہ وہ نرم اور رحم دل ہوتے ہیں۔ تو یہ جب تک انسان کا ذہن نہ بدلا جائے مثبت انداز میں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ درندہ بنا رہے گا، اور اگر اس کا مثبت ذہن بن گیا تو کچھ بھی نہ رہے، مادی چیزیں نہ رہیں، لیکن وہ بہترین انسان بن جائے گا، اور وہ سماج، وہ معاشرہ اچھے لوگوں کا سماج کہلائے گا۔ وہاں پہ امن ہوگا، آشتی ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور تمام جو بہترین انسانی قدریں ہیں وہ سب کے سب وہاں پہ ویلیوز پائی جائیں گی۔ تو اسی طرح اس میں وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو جاہلیت میں تھے وہی عمر اس میں اسلام میں تھے، یعنی فزیکلی وہ ایک ہی شخص ہیں، جسمانی اعتبار سے، اپنے شکل و صورت کے اعتبار سے ایک ہی شخص ہیں، عمر الخطاب عمر بن الخطاب۔ اسی طرح سے خالد بن ولید ہیں، اکرمہ ہیں، ربیع بن عامر ہیں، سراقہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، تمام صحابہ جو مشہور آج ان کے نام ہیں۔ تو کس چیز نے ان کو پہلے کے مقابلے میں، پہلے جاہلیت میں تھے اب اسلام میں آئے، کس چیز نے بدلا؟ کیا اسلام نے ان کو کوئی دولت دی؟ اسلام نے کوئی مالا مال کیا؟ نہیں، حقیقت میں ان کے فکر کو جو ہے تبدیل کیا، ان کی سوچ کو تبدیل کیا۔ ورنہ عمر وہی عمر تھے، اکرمہ وہی اکرمہ ہیں، خالد بن ولید وہی خالد بن ولید ہیں۔ اب وہ جاہلیت سے نکل کر، اور جاہلیت تاریکی، جاہلیت کا مطلب ہے بالکل ذہنی اعتبار سے پسماندہ، بیکورڈ، اسلام میں ہے۔ اسلام ترقی کا نام ہے، آزادی کا نام ہے، ذہن کی آزادی، سوچ کی آزادی، فکر کی آزادی۔ معاشرے کے اندر جو ٹریڈیشنز اور رسم و رواج جاہلی قسم کی چل جاتی ہیں اور انسان ان کا گرفتار بن جاتا ہے، وہ حقیقت میں غلام ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ترقی کی سوچ نہیں پائی جاتی اور نہ ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان معاشرے کے جو چکربندیاں ہیں، ان سے جو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں پیروں میں، ان سے وہ آزاد ہو جاتا ہے اور صحیح ڈھنگ سے سوچنے لگتا ہے، اور اسلام نے اسی کی تعلیم دی ہے، تو پھر وہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، ایک دم سے ایک دوسرا شخص بن جاتا ہے، جبکہ فزیکلی شکل و صورت کے اعتبار سے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ امام صاحب یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، یہ صحابہ کرام پہلے دور جاہلیت میں تھے، اس طرح کے انسان تھے کہ اگر اسلام انہیں نہ ملتا، اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہوئے ہوتے، تو پھر تاریخ جانتی ہی نہیں کہ عمر بن خطاب نام کا کوئی شخص آیا تھا، اکرمہ بن ابی جہل بھی کوئی شخص تھا، ربیع بن عامر بھی کوئی تھا، خالد بن ولید بھی تھا۔ یہ لوگ بالکل اسی طرح سے جیسے بھیڑ بکری آئے اور گئے، ختم ہو گئے، اور نہ جانے کتنے لوگ ختم ہو گئے، یہ لوگ بھی ختم ہو جاتے، تاریخ میں کہیں ان کا نام تک نہیں ہوتا۔ لیکن آج وہ ہے، صدیاں گزر گئی ہیں کہ ان کے نام، یعنی صرف نام ہی نہیں لیا جاتا بلکہ افتخار، اعتزاز کے ساتھ، فخر کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، اور تا قیامت ان کے نام جو ہے نا وہ رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ تو اس میں راز کیا ہے حقیقت میں کہ جس نے یہ حرکت پیدا کی، اور پھر وہ جو اچیومنٹ ہوا، اکمپلشمنٹ، وہ کیسے حاصل ہوا، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں امام صاحب کہتے ہیں کہ دراصل انسان اپنے سماج کے جو رسم و رواج ہیں ان کا وہ اس میں بدھا ہوا ہوتا ہے، اور ماں باپ یا باپ دادے کے جو رسم و رواج چلے آتے ہیں بس اسی ڈھرے پہ وہ بھی چلا جاتا ہے، عموماً یہی پایا جاتا ہے، یہی صورتحال ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی قوم کو دیکھتا ہے کہ جو جس ڈھرے پہ چل رہی ہے وہ بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتا، آنکھ بند کر کے، وہ کوئی اور راستہ اس کو نظر نہیں آتا، بلکہ نہ صرف کہ چلتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اسے اوپر سے ملتی ہے روایتی طور پر، اس کو وہ بڑا مقدس بھی سمجھتا ہے، خواہ وہ کتنی گندی چیز ہو، کتنی غلط چیز ہو، اور اسے وہ ناقابل تبدیل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تبدیلی کوئی ناممکن ہے۔ اور قرآن کی زبان میں قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں مشرک اور کافر لوگ جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے تھے اسلام کی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو
اسی ایک طریقے، ایک مخصوص طریقے پر پایا ہے. یعنی ان کا طریقہ یہ ہے، ہم نے ان کو اسی طرح سے کرتے دیکھا ہے، اسی طرح سے رہتے دیکھا ہے، یہی سب کچھ جو ہے پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پر دیکھا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. وہ اچھا ہے، برا ہے، غلط ہے، صحیح، اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم بس آباء و اجداد کی بات ہے، ہم چلتے رہیں گے. تو اگلی آیت اسی کے بعد ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جس بستی میں بھی انذار کرنے والا، ڈرانے والا، وارننگ دینے والا بھیجا، یعنی نبی بھیجا، تو اس میں یہی ہوا کہ اس سوسائٹی کے جو امیر لوگ تھے اور تعیش پسند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، یہاں پہ مترف اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ٹھاٹھ میں رہنے والے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی پہ جن کا قبضہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ سماج پہ انہی لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے جن کے پاس مال کی قوت ہو، یا سیاسی قوت ہو، سماجی قوت ہو، لیڈرشپ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. تو یہ گویا معاشرے کے رسم و رواج کے قیدی لوگ ہیں. اب پھر اسی ضمن میں کہتے ہیں کہ انسان اس حد تک جو ہے وہ گر جاتا ہے کہ بعض قومیں، اور ظاہر ہے کہ اشارہ وہ ہندوستان کی طرف ہے، جو کہ بعض قومیں یہ ہے کہ وہ اپنے رسم و رواج کے اتنے قیدی بن جاتے ہیں کہ دیکھیے کہ پڑھا لکھا انسان کوئی ہے، یونیورسٹی سے بڑی اونچی ڈگریاں لیے ہوئے ہے، اور کسی گائے اور بیل کے جو ہے نا گوبر کو لے کے اس میں نہا رہا ہوتا ہے، اپنے جسم پر اس کو مل رہا ہوتا ہے. یہ سوچ ہے، اور پھر اسے بڑا مقدس بھی سمجھتا ہے. حالانکہ ان کے پاس جو ہے نا موجود ہیں مارکیٹ میں کہ بہترین قسم کے صابن، بہترین قسم کی صفائی کرنے والے اشیاء، چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ کسی جانور کے گوبر کو، کسی خاص ندی اور نہر کے جو ہے نا پانی کو، کسی کے کیچڑ کو، کسی اس طرح کی چیزوں کو اپناتا ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ انسان جہالت کے نتیجے میں وہ سب کچھ کرتا ہے. تو اس کے برعکس اسلام جو ہے وہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے اور دیا اس نے، وہ یہ کہ انسان کو سوچ کی آزادی دی. آباء و اجداد کے رسم و رواج سے اس نے ان کو بیڑیوں سے ان کو توڑ کے ان کو آزاد کیا، اور یہ کہا، سکھایا، قرآن نے درس دیا کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک ہم اولو الالباب، کہ جو ترقی کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جو بات کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. یعنی گویا ان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے، اس سے غور سنتے ہیں، اور پھر جو بہترین چیز ہے اسے وہ قبول کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے، اور یہی عقل والے لوگ ہیں. یعنی جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ ہر بات کو ناپتے تولتے ہیں، ہر بات کو غور سے سنتے ہیں. یہ نہیں کہ ابا نے کہا، دادا نے کہا، یا پہلے سے بات چلی آ رہی. وہ ہر بات کو غور سے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر جو بہترین چیز ہے، اچھی چیز ہے، اس پہ چلتے ہیں. اور یہ بہترین چیز باہر کی ہو سکتی ہے، کہیں کی ہو سکتی ہے، اور خراب چیز اپنے یہاں کی ہو سکتی ہے. تو جو اچھی چیز ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. ان کو فرمایا کہ یہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت بخشی، اور حقیقت میں یہی لوگ کیا ہے کہ عقل والے لوگ ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ انسان، انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ یہی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اسے کرامت اور عزت عطا فرمائے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے اس کا منصب بیان کیا ہے، اور اسے ان جکڑ بندیوں سے، ان بیڑیوں سے اسے آزاد کرائے جو رسم و رواج میں پڑے ہوئے تھے. تو اس کی جو فضیلت ہے انسان کی، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو اعزاز بخشا، اس کی تکریم کی، اور انہیں سمندر میں خشکی میں اور سمندر میں ہم نے اسے سواری جو ہے عطا کی، اور ہم نے پاکیزہ رزق انہیں عطا کیا، اور انہیں
اب بہت ساری مخلوقات پر ہم نے واضح طور پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان کے اوپر فضیلت دی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی مشن کو لے کر اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان کو بھیجا تو انہیں یہ کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر، مدثر کا مطلب چادر اوڑھ کے رہنے والا۔ تو یہ ایک خاص تعبیر اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا المدثر، جس وقت خطاب کیا گیا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ایک سوچ میں رہتے تھے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، وہ مطمئن نہیں تھے۔ انہی حالات میں ان کو نبی بنایا گیا۔ جو آدمی متفکر ہوتا ہے، معاملات کے، سماج کے، اپنے خاندان کے، اپنے ملک کے حالات پر غور کرتا ہے تو تنہائی پسند ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ کے کہیں جو ہے سوچتا ہے۔ تو یہ چادر اوڑھ کے گویا اس بات کی نشانی یہ ہے، علامت ہے کہ یہ ایک فکر میں جو ہے لگے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کے بگاڑ کو دیکھ کر جو ہے پریشان یہ تھے، تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اور مزمل کے معنی بھی یہی، اے چادر اوڑھ کے رہنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور انتظار کرو، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پورا معاشرہ تمہارا، پورا ملک یہ بگڑے ہوئے لوگوں کا ہے، فاسد خیال کے لوگوں کا ہے، تم تنہا کھڑے ہو جاؤ اور انتظار کرو، ان کو وارننگ دو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو طہارت دو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور رجز، اس کے معنی بعض لوگوں نے شرک مراد دیا ہے، اس کے لفظی معنی ہیں غلاظت اور گندگی، اسے چھوڑو۔ تو سب سے بڑی غلاظت اور گندگی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور اس پر عمل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ گویا انسان خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ اتنے پورے سماج میں سارے لوگ وہ شرک اور کفر پہ لگے ہوئے ہیں، ان سب کے مقابلے میں تنہا ایک شخص کھڑا ہو اور یہ کہے کہ سب باطل ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ ایک رب کی جو ہے کبریائی، اسے مانو، اسے بیان کرو، اور یہ تمام بت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، ان کو ختم کرو۔ اور واقعتاً وہی ہوا کہ جب یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند کی، لوگوں کو کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو معاشرے کے لوگ بڑے بڑے جو لیڈرشپ تھی، ابو جہل، ابو لہب، مغیرہ اور ابو سفیان، اس وقت وہ بھی تھے بڑے لیڈروں میں۔ تو بڑے بڑے جو لیڈر تھے وہ آ کے ابو طالب کے پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے یہ رکھا کہ تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے، اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو میں سنبھال نہ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی کہا کہ چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں، اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، یعنی اللہ کی طرف دعوت، ایک اللہ کی کبریائی کا اعلان، اس کو میں چھوڑ دوں، تو میں نہیں چھوڑنے والا یہاں تک کہ اللہ اسے ظاہر کر دے، یعنی غالب کر دے، یا پھر میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ یعنی یہ دعوت تھی، یہ مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کہیں کہ یہ لوگ ڈرا کے، دھمکا کے، یا مجھے مار کے قتل کرنے کی اس کی دھمکی مجھے روک دیں گے، نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور آپ اگر جو ہے کمزور پڑتے ہیں تو یعنی کوئی نہیں، اللہ میرا ہے۔ تو اس وقت دیکھا ابو طالب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو بالکل مصمم عزم ان کا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھتیجے، تم چلو کرو، اور جو تمہیں پسند ہو وہ کہو، اور میں کبھی بھی تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا، یعنی مطلب تمہارے ڈیفینڈ میں رہوں گا۔ تو یہی وہ ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لائے وہی صحابہ کرام ہوئے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کی، اسی جاہلی معاشرے سے نکلے تھے، لیکن ان کے دماغ تبدیل ہوئے، ان کا فکر، ان کی سوچ جو ہے تبدیل ہوئی۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا، وہ تاریخ جو ہے وہ بدل ڈالی، اور ان کے یہ صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر نکلے ہیں کہ کس طرح سے کہ کوئی وہاں پہ ٹکا نہیں، سب نکل گئے، کوئی مصر جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، کوئی ترکی میں ہے، کسی کی قبر جو ہے وہاں پہ چین میں ہے، کوئی سندھ اور ہند میں گیا۔ یہ اس طرح سے صحابہ کرام پورے علاقے میں، پوری دنیا میں جو اس وقت کی معروف تھی، وہ سب جگہوں پہ پھیل گئے۔ ان کی قبریں آج بھی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے اور نشانی ہے کہ یہ لوگ جو ہے گئے۔ تو انہوں نے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول
من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبدیلا، اس کے مطابق کہ اللہ کے دین کی دعوت کے مشن میں وہ لگ گئے اور نکل پڑے، تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اہل ایمان میں سے ایسے لوگ ہیں، ایسے مردان کار ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ ایمان لانا یہ اللہ سے عہد کرنا ہے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اسے انہوں نے پورا کر دیا اور اس سے سچ کر دکھایا، یعنی ٹھیک جیسی ان کی زبان سے جو دعویٰ تھا وہ عمل سے کر دیا۔ اور تو ان میں سے کوئی ہے کہ جو اپنی مدت پوری کر چکا، اور یہاں پہ من قضا نحبہ، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس راہ میں اس نے جان جو اپنی گنوا دی، یعنی گویا شہید ہوئے، مارے گئے۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ اور ہیں جو ابھی یعنی انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا پھر ایک وفات ہو۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ذرا سے بھی اس میں تبدیلی نہیں کی، یعنی جو ان کے سامنے چیز تھی وہ تبدیلی نہیں کی۔ اور حضرت آخری چیز یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ یعنی کسی کے دست نگر یا احمق بیوقوف کے، اما کا لفظ آتا ہے، اما بڑا معنی خیز لفظ ہے، جس کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو، وہ بس دیکھ رہا ہے کہ لوگ دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں، کیوں دوڑ رہے ہیں نہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یعنی چلو اس طرف کو جدھر کی ہوا ہو تو اس طرح سے گویا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اما نہ بنو، یعنی بے سوچے سمجھے لوگوں کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو۔ تو اور اما کیا ہے کہ لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، حدیثی میں اس کی وضاحت ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ ٹھیک کریں گے، اچھا معاملہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اگر ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ یہ نہیں، اس کو چھوڑو، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے دین پر تم جماؤ اور ٹک جاؤ۔ اگر لوگ تمہارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرتے ہیں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر برائی کرتے ہیں تو تم ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرو، یہ نہیں کہ وہ ظلم کریں تو ہم بھی ظلم کریں گے، ظلم نہ کرو، باقی جو قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق جو حکم کسی چیز کا وہ کریں گے۔ تو اس حدیث کو پیش کر کے انہوں نے، امام صاحب نے اس کے بعد پھر جو موجودہ حالات ہیں، جو 7 اکتوبر 23 کو شروع ہوا اور اب جو ہے وہ معاہدے تک، جنگ بندی کے معاہدے تک بات پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں حقیقت میں کہ جو ایک کسی فکر پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ فکر جو ہے ایمان کی فکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر جو ہے نا اس کی فکر ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ دنیاوی لحاظ سے اور مادی لحاظ سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سوچ کے لیے، اپنی فکر کے لیے، دینی فکر کے لیے سب کچھ وہ جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہزاروں لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے غرور کو، سر غرور کو انہوں نے کچل ڈالا، انہیں ان کے جو ایک شبیہ بنی ہوئی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ حقیقت میں ان کا بھی معاملہ وہی ہے کہ ان کے افکار بدلے ہیں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ بھئی کیا ان کو ہوا ہے، کیوں لڑنے جا رہے ہیں، کیوں اتنا خسارہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ ویسے ہی رہتے، پھر چلیے کھائیے پیجیے جانوروں کی طرح رہیے اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، ہم اپنے دین کے لیے، امت کے لیے اور ملت کے لیے، ملک کے لیے ہم اپنے جانوں کا نذرانہ اور اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کی سوچ جب تک نہیں بنتی، حقیقت میں معاشرے میں کسی بھی جگہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو یہ آج کے خطبے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کا فہم عطا فرمائے، اور واقعتاً یہ ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے جو بیرونی اثرات ہمارے ذہنوں میں پڑتے ہیں یا ہماری سوچ کو مقید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے آزادی عطا فرمائے، اور دین کے نتیجے میں ہمیں وہ قوت سوچ کی اور فکر کی اور ڈیسیشن لینے کی وہ طاقت عطا فرمائے کہ جو صحیح راستہ ہے ہم اس کو پہچانیں، جانیں اور اسے اختیار کریں، خواہ اس راستے میں ہمیں کتنی جو ہے سننا پڑے یا بھگتنا پڑے، لیکن ہم اس راستے پر گامزن رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔